وسیم مرزا صاحب پوچھتے ہیں کیا میں شافعی مذہب اختیار کر سکتا ہوں کیونکہ اختلافی مسائل میں میری رائے شافعی اور حنبلی سے زیادہ ملتی ہے۔ حضرت نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ یہ کوئی محقق مفتی ہیں، کوئی بہت بڑے جید عالم ہیں یا عامی آدمی ہیں۔ اگر عامی آدمی ہیں تو کیا میری اور عامی آدمی کی رائے اور کیا پدی کا شوربہ، ان کو کیا پتہ کہ کون سا مذہب اچھا ہے، انہوں نے کون سا دلائل کا استقصاء کیا ہے، ان کو طرز استدلال کا کیا پتہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میری رائے اس سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ آپ اگر کوئی محقق عالم ہے، کوئی بہت بڑے جید عالم ہیں، تو پھر اس کے لیے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ جو فقہ حنفی کے مستدلات سے بھی واقف ہو، جو فقہ شافعی کے مستدلات سے بھی واقف ہو، اور اتنی بڑی سطح کا علم اس کے پاس ہو کہ دونوں میں موازنہ کر سکتا ہو، تو وہ اگر کلی طور پر حنفی مسلک کو چھوڑ کر شافعی مسلک کی طرف جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن عام آدمی اگر کوئی کسی دوسرے مسلک کی طرف جاتا ہے تو عام طور پر اس کی وجہ ہوتی ہے سہولت پسندی۔ جہاں اس کو اپنی خواہش پوری ہوتی نظر آتی ہے، سہولت نظر آتی ہے، وہ وہاں جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے کہ ایک مسلک کو آدمی حق سمجھ کر اختیار کر رہا ہو، پوری زندگی اس پر چل رہا ہو، اور پھر اپنی سہولت کی خاطر، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کسی دوسرے مسئلے کی طرف جائے کہ جی وہاں سہولت زیادہ ہے اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں۔ تو یہ دین کا اتباع نہ ہوا، یہ ہوائے نفسانی کا اتباع ہوا۔ تو اس لیے یہ خطرناک ہے۔ بلکہ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے ابو بکر جوزجانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کا۔ ایک شخص نے کسی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا، تو جو نکاح کا پیغام دینے والا تھا وہ حنفی مسلک سے تھا، اور جس لڑکی کے لیے اس نے پیغام دیا وہ اور اس کے والد وہ اہل حدیث تھے۔ تو انہوں نے شرط لگائی کہ تم اگر حنفی مسلک چھوڑ دو اور رفع یدین شروع کرو اور قرات خلف الامام اختیار کرو تو میں تمہارے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا۔ تو ابو بکر جوزجانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا اس بارے میں، تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے غور کیا اور پھر فرمایا کہ نکاح تو صحیح ہو گیا، لیکن اندیشہ ہے کہ کہیں وقت نظم میں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے، اس لیے کہ پوری زندگی جس مسلک کو وہ حق سمجھ کر اختیار کیے رکھا اس نے، اور اب اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اور دنیا کا ایک مفاد حاصل کرنے کے لیے آپ اس حق کو چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق کے اتباع کے لیے نہیں گیا، وہ خواہش نفس کے اتباع کے لیے گیا، تو اس لیے اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو اس لیے عامی آدمی کو جس مسلک پر وہ ہے اسی پر قائم رہنا چاہیے، اور خاص طور سے جن علاقوں میں حنفی مسلک کے لوگ زیادہ ہیں، وہاں بے شمار علماء ہیں، مدارس ہیں، فقہ حنفی ہی پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں کسی دوسرے مسلک کو اختیار کرنے میں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسلک کے پورے مسائل کا علم ہی نہیں ہو سکے گا، کوئی بتانے والا مستند نہیں ملے گا، تو پریشانی ہوگی۔ اس لیے جو جس مسلک پر ہے اسی پر، یہی مسئلہ ہم یہ کوئی حنفی تعصب کی بنا پر نہیں ہم کہہ رہے، بلکہ کوئی شافعی المسلک ہو اور اپنے ایسے علاقے میں رہتا ہو کہ جہاں زیادہ تر علماء شافعی المسلک ہوں، تو اس کو اسی مذہب پر قائم رہنا چاہیے، اسے وہ چھوڑ کر حنفی نہیں بننا چاہیے اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔